آج کا جو ٹاپک ہے دوزخ سے پکار، اس ٹاپک کے ذریعے میرا مقصد غیر اقوام کی طرح آپ کو خداوند سے خوفزدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی رحمت، محبت اور انصاف کے بارے میں مزید بتانا ہے، اور یہ جاننا ہے کہ یہ پکار کس کی ہے۔ تو آج ہم اس پکار کو دیکھیں گے۔ میرے ساتھ آپ نکالیں لوکا کی انجیل، اس کا 16واں باب 19ویں آیت سے لے کے 31ویں آیت تک۔ یہ ایک واقعہ ہے جو کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا، دولت مند اور لازر کا۔ میں اس کی 27ویں آیت کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ گو کہ ویورز، اس نے اپنے 5 بھائیوں کے لیے یہ پکار دی تھی، لیکن یہ اس کے 5 بھائیوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے پکار ہے، تاکہ اس عذاب کی جگہ نہ جائے۔ اس پکار کو بہتر طور پر جاننے کے لیے ہمیشہ کی طرح میں نے جو سب ٹاپکس بنائے ہیں وہ کچھ یوں ہوں گے: دوزخ کیا ہے؟ اگر خدا محبت ہے تو اس نے دوزخ کیوں بنائی؟ اور تیسرا، اس سے بچنے کا طریقہ۔ دوزخ کیا ہے؟ اس کا جو سمپلسٹ آنسر ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہے بھی، ہر وہ جگہ یا وہ جگہ جہاں پہ خدا نہیں، اور جہاں پہ خدا نہیں وہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، اور ہر قسم کی جو نگیٹیوٹی ہے وہاں پہ ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالیں بائبل میں سے 2 تسلنیکیوں، اس کا 1 باب اور اس کی 9ویں آیت، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے: وہ خداوند کے چہرے اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کے ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے۔ جیسا کہ میں نے اسٹارٹ میں ہی ذکر کیا تھا کہ وہ جگہ جہاں پہ خدا نہیں دوزخ کہلاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا جو کہ محبت ہے، جو کہ ہمارا دوسرا سب ٹاپک بھی ہے، خدا جو محبت ہے، اس نے دوزخ کیوں بنائی؟ ویورز، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جو ہے کہ وہ انصاف کرتا ہے، تو پہلے ہم اس پہلی وجہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالیں متی کی انجیل، اس کا 25واں باب اور 41ویں آیت، پھر وہ بائیں طرف والے سے کہے گا، اے ملعونوں، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیونکہ خدا محبت ہی محبت ہے۔ یوحنا کا پہلا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت میں یہی لکھا ہوا ہے، خدا محبت ہے، مگر وہ خداوند یسوع مسیح کے ذریعے انصاف بھی قائم کرتا ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالیں یوحنا کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے: کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کر دی ہے۔ اور اسی قسم کی بات وہ 27ویں آیت میں کرتا ہے، یوحنا کی انجیل 5واں باب اور 27ویں آیت، بلکہ اس سے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم ذات ہے۔ ویورز، پہلی جو بات تھی، کیونکہ خدا محبت ہے اور اس نے جو دوزخ بنائی، پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ خدا انصاف کرتا ہے، اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا انسان سے بہت پیار کرتا ہے، اور اس کے راستے میں جو چیز بھی آتی ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے، فنش کر دیتا ہے۔ اور اس کی جو بہترین مثال ہے ہم انسانوں کے درمیان یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے بچوں کے لیے یا بچے کے راستے میں جو کوئی بھی رکاوٹ آتی ہے، اس رکاوٹ کو وہ دور کر دیتا ہے، اور اگر دور نہیں کر سکتا تو اس رکاوٹ کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے وسائل کے مطابق۔ اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں، خاص کر باپ جو ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے جائیداد یا اس قسم کی کچھ اور چیز بھی چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کے بچوں کو ان فیوچر کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو ہمارا خدا جو کہ قادر مطلق خدا ہے، وہ بھی ابلیس اور اس کے فرشتوں کو اسی لیے دوزخ کی آگ میں بھیج دیتا ہے تاکہ ان فیوچر اس کے بچے آرام سے اس کے ساتھ رہیں، نہ کہ
ابلیس ان کو تنگ کرے. اور اس کی بہترین مثال ہمیں جو بائبل مقدس میں ملتی ہے، بہت سی مثالیں ہیں، میں چند کا ذکر کروں گا. ابلیس آپ کو کمپلین کرتا ہوا نظر آتا ہے ایوب کی کتاب میں خداوند سے. ایوب پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنا رکھی. اب خدا باپ نے ہمارے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اس ٹائم ایوب جو تھا اس کے اندر خدا بیٹا نہیں تھا. ہم اس سے بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں مذہب کے معاملے میں، خدا کے رشتے کے معاملے میں، لیکن اس کے باوجود بھی خدا باپ اس کے گرد باڑ بنا دیتا ہے. اور ابلیس اسی بات کو کمپلین کرتا ہے کہ خداوند تو نے اس کے گرد باڑ بنا رکھے تو میں اس میں کیسے انٹر ہو سکتا ہوں. تو اسی طرح جو یسایہ ہے وہاں پہ بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، 49 چیپٹر ہے اور 16ویں آیت ہے، دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے. داؤد اسی حفاظت کے حوالے سے کچھ یوں کہتا ہے، 23 زبور اس کی پہلی آیت، خداوند میرا چھپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. اور آپ جانتے ہیں کہ جو چھپان ہوتا ہے وہ اپنی جان تک قربان کرتا ہے اپنے غلے کے لیے، اپنی بھیڑوں کے لیے. اور اس بات کا ذکر یوحنا اپنی 10ویں باب کی 11ویں آیت میں کچھ یوں کرتا ہے، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. تو دوزخ بنانے کی جو دوسری وجہ تھی وہ یہی تھی کہ خدا انسان کے راستے میں جو چیز بھی آتی تھی، چاہے وہ ابلیس ہے یا ابلیس کے فرشتے ہیں یا کوئی اور نگیٹو انسان، تو ان سب کے لیے وہ یہی کہتا ہے کہ آئے ملعونو، اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو میں نے تمہارے اور ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی ہے. اب جو تیسرا سب ٹاپک ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ اس کے بچاؤ کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں. لازر کی سٹوری میں جب آپ دولت مند کی پکار کو سنتے ہیں جو کہ 16ویں باب کی 30ویں آیت میں ہے، تو وہاں پہ وہ کچھ یوں کہتا ہے، اس نے کہا نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے. لازر کی یہ پکار خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے سن لی اور خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کر کے ہمارے پاس بھیج دیا، تاکہ اب جو بھی اس پر ایمان لاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے. پہلے ہم خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی مختلف ایویڈنس دیکھتے ہیں. یہ لوکا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں ملتا ہے، جب مریم اور کچھ لیڈیز آتی ہیں اور وہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے اور فرشتہ اس کو کیا کہتا ہے، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. خدا بیٹے کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ جو کہ زندہ ہو چکا ہے. اور مکاشفہ میں بھی اسی قسم کی بات خداوند یسوع مسیح کرتا ہے. پہلے باب کی 18ویں آیت میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. خداوند یسوع مسیح اور نیکودیمس کی جو بات چیت ہے تیسرے باب کی، آپ کو پہلی آیت سے لے کے تقریباً 21ویں آیت تک ملتی ہے. اس بات چیت میں بھی اس کے زندہ ہونے اور اس کے بچاؤ کے طریقہ بڑا خوبصورتی سے خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا نیکودیمس کو. یہ آپ کو 14ویں اور 15ویں آیت میں ملتا ہے، میں اس کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں. اور جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا تھا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے. 15ویں آیت، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے. ویورز، اب آپ جان چکے ہیں کہ جو دوزخ ہے وہ جگہ ہے جس میں خدا نہیں، یہاں خدا کی جہاں پہ حاضری نہیں. اور اس دولت مند کی جو پکار تھی وہ یہی تھی کہ وہ بہت عذاب کی جگہ ہے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے التجا کرتا ہے ابراہیم سے. تو ویورز، بہت اچھا موقع ہے کہ ہم مسیح خداوند پر ایمان لے کے آئیں اور زبان سے اس کا اقرار کریں، تاکہ ہم اس جگہ سے بچ جائیں جس کا ذکر دولت مند کرتا ہے. تو آپ میرے پیچھے اس دعا کے ذریعے اس دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. آپ میرے پیچھے دل سے بولیں،
خدا میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں، تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے لیے اے واپس بنے، تو نے میری خاطر اس کو قربان کیا، اور یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ یسوع میں تجھے اپنا خدا مانتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ اے باپ اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے، تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا جائے، مسیح خدا کے نام میں آمین۔ ویورز، اگر تو آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو بائبل کے ریکارڈ کے مطابق آپ اس آگ سے بچ چکے ہیں، اور اس کا ذکر ہمیں خدا یسوع مسیح اور پطرس کی بات چیت میں ملتا ہے، جو کہ متی کی انجیل اور اس کے 16ویں باب میں ہے، اور میں 18ویں آیت کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اب خدا یسوع مسیح پطرس کو کچھ یوں کہہ رہے ہیں، میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں۔ جیسا کہ آپ نے ورس میں دیکھ لیا کہ اب ہم پہ یہ جو کلیسیا ہے اس پہ عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔